السلام علیکم۔ ایم حسین اردو کلاسز میں منور حسین آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ جھارکھنڈ SSC CGL اور جھارکھنڈ ٹیچرز ایگزام 6 to 8 کے اردو سلیبس میں ذکی انور اور ان کے افسانے نروان اور دوسرا موضوع ہے شین اختر اور افسانہ میسے جان۔ ان دونوں موضوع پہ بات چیت کر لینے کے بعد ہمارا 6 to 8 یا جھارکھنڈ SSC CGL کا سلیبس وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ذکی انور و افسانہ نروان سے متعلق کچھ اہم نکات، کچھ اہم پوائنٹس۔ ایک ایک پوائنٹ آپ دھیان سے دیکھیں گے، سنیں گے، بہت آرام سے میں اسے پڑھتے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو ہمارے ذریعے لکھے گئے ایک ایک پوائنٹ سے آپ کے امتحان میں کافی کارآمد ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہے ذکی انور کی پیدائش بہار کے بہار شریف ضلع نالندہ میں 1929 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ ذکی انور کی پیدائش بہار کے بہار شریف ضلع نالندہ میں 1929 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام محمد ذکی تھا، لیکن یہ اپنے قلمی نام ذکی انور سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد مولانا بنی احسن تھے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، ذکی انور کا پہلا افسانہ کندن ہے۔ ذکی انور کا پہلا افسانہ کندن ہے، جو رسالہ جدید اردو کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ انہوں نے تقریباً 500 افسانے لکھے، لیکن ایک بھی افسانوی مجموعہ منظر عام پر نہیں آیا۔ بہت غور کرنے والی بات ہے، دھیان دینے والی بات ہے کہ انہوں نے تقریباً 500 افسانے لکھے، لیکن ایک بھی افسانوی مجموعہ منظر عام پر نہیں آیا، شائع نہیں ہوا، چھپ کر کے لوگوں کے پاس نہیں آیا۔ افسانوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے لگ بھگ 24 ناول بھی لکھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کے ناولوں میں کچھ اہم نام ہیں: پیار، سازش، فریب آرزو، طوفان کے بعد، ننگی عورت، زنجیر، قیامت، دوسری لڑکی، 56، خوابوں کی جنت، ہیرے کا جگر، ستمبر کی ایک رات وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جو اہم ناولوں کے نام ہیں وہ یہاں پہ میں نوٹ کر دیا ہوں، آپ ان کے ناولوں کا نام ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ ساتھ ہی جو ان کے مشہور افسانے تھے ان افسانوں کا نام بھی دیکھیں۔ ان کے اہم افسانے ہیں نروان، چلم، نفرت جو مر نہ سکی، ڈائنامائٹ، سکہ، کھنڈر، تھکن، ڈاکٹر بابو، پیار کا جادو، پہلا دن، چاند نزدیک ہے، وفادار وغیرہ۔ یہ ان کے کچھ مشہور ناول تھے۔ آپ جو ان کے مشہور ناول ہیں اور مشہور افسانے ہیں اسے ذہن میں رکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ افسانہ کو آپ ناول سمجھ لیں اور جو اہم ناول ہیں اسے افسانے کی فہرست میں رکھ دیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افسانہ جو ہے وہ افسانہ کے طور پہ آپ یاد رکھیں گے اور جو ان کے ناول ہیں اسے ناول کے طور پہ یاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ذکی انور کا انتقال 1979 عیسوی میں آزاد نگر جمشید پور میں واقع اپنے رہائشی مکان میں فسادیوں کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ سوال پوچھتا ہے ذکی انور کا انتقال کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا
اس طرح کے سوال بن سکتے ہیں. جو بھی سوال پوچھے آپ اس جملے کو یاد رکھیں گے آپ صحیح جواب دے پائیں گے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. ہمارے نصاب میں شامل ذکی انور کا افسانہ نروان علامتی طرز پر لکھا ایک طویل رومانی افسانہ ہے. ایک ایک سینٹینس ایک ایک لفظ کے اوپر آپ دھیان دیں گے. ہر ایک سینٹینس میں آپ کا آبجیکٹیو سوال چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ افسانہ پروفیسر وہاب اشرفی کی کتاب, دھیان رکھیں گے, یہ افسانہ پروفیسر وہاب اشرفی کی کتاب بہار میں اردو افسانہ اور ڈاکٹر ہمایوں اشرف کی کتاب ذکی انور جائزے اور افسانے میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے لگ بھگ 500 افسانے لکھے, لیکن کوئی افسانوی مجموعہ کی شکل میں کوئی افسانہ ہمارے سامنے نہیں آیا. ان کی افسانوں کو ہمیں پڑھنے کا موقع پروفیسر وہاب اشرفی کی جو کتاب تھی بہار میں اردو افسانہ, یا پھر ڈاکٹر ہمایوں اشرف کی کتاب ذکی انور جائزے اور افسانے, اس میں ملا. ذکی انور بنیادی طور پر ترقی پسند ادیب تھے. ٹھیک ہے نا, ترقی پسند ادیب, لیکن ان کا افسانہ نروان میں جدیدیت کی گہری چھاپ دکھائی دیتی ہے. ذکی انور بنیادی طور پر ترقی پسند ادیب تھے, لیکن نروان جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جدیدیت کی گہری چھاپ دکھائی پڑتی ہے. اب یہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں یا آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ ترقی پسند کیا ہے, جدیدیت کیا ہے. تو آپ کو ابھی اس کے اوپر ماتھا پیچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف یہی یاد رکھیں, آپ صرف یہی جانیں کہ ذکی انور بنیادی طور پر ترقی پسند ادیب تھے اور نروان میں جدیدیت کی گہری چھاپ دکھائی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو اسٹوڈنٹس اردو لے کر کے بی اے میں کیے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ ترقی پسند تحریک کیا تھی, علی گڑھ تحریک کیا تھی, یا سر سید تحریک کیا تھی, جدیدیت کیا ہے, مابعد جدیدیت کیا ہے, حلقہ ارباب ذوق کسے کہا جاتا ہے. یہ سب بی اے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس شاید پڑھے ہوں گے اور شاید نہیں پڑھے ہی ہوں گے. یہاں پہ آپ کو ضرور ان لفظوں کو دیکھ کر کے تھوڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پریشان ہونا نہیں ہے. آپ کا مقصد ایگزام پاس کرنا ہے. آپ کو پورے تفصیل سے جدیدیت, مابعد جدیدیت, ترقی پسند تحریک, ان لفظوں کے اوپر بہت تفصیل سے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت جاننے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ ذہن میں رکھیں گے جو یہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لفظ نروان ہندی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی مکتی پانا یا سکون کی تلاش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس افسانہ کا مرکزی خیال دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس افسانہ کا مرکزی خیال دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنا ہے. آگے دیکھیں. افسانہ کے شروعات میں افسانہ نگار نے ملک تقسیم کرنے والوں کو بددماغ کہا ہے. ٹھیک ہے. اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں گے کہ افسانے کی شروعات میں افسانہ نگار ذکی انور نے ملک تقسیم کرنے والوں کو بددماغ کہا ہے. افسانہ نروان کا مرکزی کردار رفعت ہے. افسانہ نروان کا مرکزی کردار رفعت ہے, جو اپنی چچا زاد بہن روحی سے بے پناہ محبت کرتا ہے. کسی حادثے میں روحی کا انتقال ہو جانے پر رفعت ٹوٹ سا جاتا ہے. وہ روحی کے بغیر جینا نہیں چاہتا. رفعت کی تباہ کن زندگی دیکھ شبنم, جو کہ روحی کی چھوٹی بہن ہے, پریشان ہو جاتی ہے اور وہ رفعت کے جینے کا سہارا بننا چاہتی ہے. تبھی اس کا خالہ زاد بھائی اسلم نیو یارک سے
4 سال بعد ہندوستان واپس لوٹ کر شبنم سے اپنے پیار کا اظہار کر بیٹھتا ہے۔ اسلم کا روحی سے اظہار محبت شبنم، جسے شبی کہا جاتا تھا، شبی کے پیروں کی زنجیر بننے لگتی ہے۔ پھر بھی وہ ان زنجیروں کو توڑ کر صرف اور صرف رفعت کے زندگی میں سکون کے لیے اس سے شادی کر لیتی ہے۔ اس طرح سے افسانہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل مختصر میں جو اہم باتیں تھیں اسے میں نے یہاں پہ نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس افسانہ کو، اور صرف یہی افسانہ نہیں بلکہ آپ کے نصاب میں جو بھی افسانے شامل ہیں، جو بھی ناول ہے، اسے ضرور ایک ایک جملے، ایک ایک لائن، ایک ایک سطر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جو بھی یہاں افسانہ یا ناول کے اہم کردار ہوں گے، ان کرداروں کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کردار کس افسانہ یا کس ناول کے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ میری ان باتوں کو ضرور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تیاری کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہو پائے گی۔ اور ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد صرف ایک ہی ٹاپک پہ بات چیت کرنا رہ گیا ہے۔ اس ٹاپک کو بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم آپ کو کرا دیں گے۔ آپ سے لیکن ہماری یہی گزارش کہ آپ ہمارے جتنے بھی ویڈیو اپلوڈ ہیں اسے ضرور ایک بار دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔